السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ناول لے کے آئی ہوں یہ بھی ریونج بیس ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو لاسٹ تک ویٹ کرنا ہوگا۔ چلے اب ہم بنا وقت ضائع سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار آنکھیں، اجال رکھنا، تیری اداؤں سے مر ہی نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ یہ سوات کے علاقے میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہریالی سے بھرا، اونچے اونچے پہاڑ، ہرے بھرے درخت، پہاڑوں پر بنے خوبصورت سے گھر گرز، یہ علاقہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھا۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر وہ اونچی حویلی پورے شان سے کھڑی تھی، خان زمان کی حویلی۔ اس گاؤں کے سردار تھے وہ۔ ہر ایک پر ان کا رعب اور دبدبا، پورا علاقہ ان سے ڈرتا تھا اور ان کی عزت بھی کرتا تھا۔ وہ تھے ہی عزت کے قابل، مظلوموں کے ساتھ بے حد رحم دل اور ظالموں کے لیے بے انتہا خطرناک، اور ان کا یہی رعب و دبدبا اور جلال ان کے پوتوں نے وراثت میں لیا تھا۔ خان زمان کے دو بیٹے، بڑے رحیم خان زمان اور چھوٹے سجاد خان زمان، دونوں ہی ذرا نرم مزاج کے تھے لیکن اپنی روایتوں کے پکے۔ جب ان کی روایتوں پر بات آئی تو کوئی نہ ان کو ایک آنچ آگے کر سکتا تھا نہ پیچھے۔ رحیم خان زمان کی بیوی سارہ رحیم خان، جن کو سب امو جان کہتے تھے، ان کے دو بچے تھے۔ بڑا بیٹا ابراہیم خان جو 30 سال کا تھا، اس سے چھوٹی شمائل خان جو 29 سال کی تھی۔ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ تھا اور خاندان میں شمائل کا مناسب جوڑ موجود نہ تھا، اس وجہ سے اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ سجاد خان زمان کی بیوی ملائکہ سجاد خان تھی، جنہیں سب مورے کہتے تھے۔ ان کے بھی دو ہی بچے تھے، بڑا بیٹا یوسف خان جو 25 سال کا تھا، چھوٹی بیٹی خانم جو ابھی 17 سال کی تھی، اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گھر بھر میں بھی سب کی لاڈلی تھی۔ آپو جان ہم کو ناشتہ دے دو، پھر ہم کو کالج بھی جانا ہے۔ ہانم جیسے تیسے اپنے بالوں کو باندھتی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں آپ جا کر بیٹھو، میں بھی لاتی ہوں، یہ بال بھی کھولو، میں خود آ کر بناتی ہوں اپنی گڑیا کے بال۔ شمائل خانم کو باہر بھیج کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ خانم آپ نے میری قمیض کہاں رکھی ہے؟ یوسف نے اپنے کمرے سے ہی سے آواز لگائی تھی۔ اللہ اکبر یوسف، آ رہی ہوں میں، ایک سیکنڈ مورے آپ یہ دیکھیں، میں ابھی یوسف کو کپڑے دے کر آئی ہوں۔ یوسف کو آواز لگا کر وہ مورے کو کہہ کر باہر آئی۔ شمائل ہمارا ناشتہ۔ ابراہیم خان جو ٹیبل کی طرف جا رہا تھا، شمائل کو باہر نکلتے سوال کیا۔ ہاں آپ بیٹھو، میں ابھی لے کر آ رہی ہوں، ابراہیم کو کہہ کر یوسف کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ذمہ داری شمائل کی تھی تو یوں ہی بھاگم دوڑ مچی رہتی تھی۔ ابراہیم بیٹھنے کے لیے کرسی کے آگے کی، یہاں تو ہانم نے آہستہ سے کرسی پیچھے کھینچ لیا۔ ہانم ہم نے دیکھ لیا ہے، کرسی واپس آگے کری۔ ابراہیم نے گھڑی بند کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ اوئے ماڑا، آخر تم کو پتہ کیسے چل جاتی ہے؟ ہاں ہم سمجھ گیا تم وہ جھاڑو والے بابا سے جادو ڈھونڈا کر آتی ہے نا۔ ہانم نے غصے سے کرسی آگے کر لی، لیکن ابراہیم کی ایک ہی گوری پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی کہ مزید کچھ بول کر خطرہ سا لینا بھی مناسب نہ تھا۔ یوسف مل گئی قمیض۔ شمائل نے کمرے میں داخل ہو کر یوسف سے پوچھا جو شرٹ لیس سے کھڑا نہ جانے الماری میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ خانم آپ سے کتنی بار کہا ہے میری قمیض ادھر ہی رکھ دیا کرے۔ یوسف نے الماری میں منہ دیے ہی شمائل سے کہا تھا۔ ہاں تو میں نے یہی رکھی تھی، ابھی نکل کر کہاں چلی گئی؟ میرا خیال ہے بانو ابھی صفائی کر کے گئی ہے، اسی نے کہیں ادھر ادھر کر دی ہوگی، وہ بھی تمہارے کمرے کی صفائی کر کے گئی ہے، یہ لو مل گئی۔ وہ قمیض ڈھونڈتی جا رہی تھی، صاحب مسلسل بول بھی رہی تھی۔ آخرکار قمیض مل جانے پر اس نے قمیض یوسف کی طرف بڑھائی۔ یوسف نے قمیض لینے کے لیے الماری سے سر نکالا تو ایک دم ٹڑک گیا۔ وہ بکھرے سے حلیے میں ہوش اڑا دینے تک خوبصورت لگ رہی تھی، اور کچھ وہ یوسف کے سامنے دوپٹے کے معاملے میں ذرا لاپرواہ بھی ہو جاتی تھی۔ تبھی اس کا دوپٹہ بھی صرف ایک طرف نام کو لگ رہا تھا، روایتی پٹھانوں کی طرح وہ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت کی مالک، کھڑی تیکھی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، ان پر لمبی گھنی پلکوں کا سایہ، بھرے بھرے ہونٹ، اور ہونٹ کے اوپری کنارے پر تل جو ساری توجہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ نہایت خوبصورت سراپے کی مالک وہ نہایت خوبصورت تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کا نصیب اتنا خوبصورت نہ تھا۔ یوسف کون سی دنیا میں چلے گا؟ شمائل کے ہاتھ ہلانے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ کچھ نہیں، آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ یوسف نے بہت مشکل اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر قمیض پہنی تھی۔ ہاں جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، شمائل اسے کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ ہانم آپ کے پیپروں کی تیاری کیسے چل رہی ہے؟ ابراہیم نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنا رخ اچانک سے ہانم کی طرف کیا تو وہ بری طرح اچھل پڑی۔ منہ میں پراٹھا بری طرح ٹھونسا ہوا تھا جسے حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ جلدی نوالے کو چبا کر اندر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم اس کے خوبصورت نقوش دیکھنے لگا، گول مٹول سا چہرہ جس پر موٹی موٹی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور موٹے موٹے گلابی ہونٹ، پھولے گلابی سیب جیسے سرخ، اور گالوں پر پڑنے والے گہرے ڈمپل، اور تھوڑی سی
کوٹھوری پر 3 ننھے تیل، وہ دیکھنے میں ہی پکی بٹھانی لگتی تھی، اوپر سے وہ کپڑے بھی بالکل مقامی بٹھانوں والے پہنتی تھی، اور بچوں میں مقامی اسکول جانے کی وجہ سے اس کی اردو بھی بٹھانوں والی تھی۔ غرض وہ اپنی خوبصورتی سے ابراہیم کے دل میں تہکہ مچا چکی تھی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی اس وقت ابراہیم 13 سال کا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم اور یوسف باقاعدہ لڑتے تھے اسے لینے کے لیے، اور ابراہیم چونکہ بڑا تھا تو وہ جیت جاتا اور پھر خانم پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا۔ اس کی اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہوئے خان سائیں نے ابراہیم کا نکاح خانم سے کر دیا تھا۔ اوئے خان میرا، یہ تم کیسا سوال کرتی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم پڑھائی میں کتنا زبردست ہے؟ اچھوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خانم نے نوالا نکل کر پورے جوش سے کہا تو ابراہیم ہوش میں آیا۔ جی ہاں، مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ آپ پڑھائی میں کتنی زبردست ہیں۔ شام کو میرے آنے کے بعد کتابیں لے کر میرے کمرے میں آ جائیے گا۔ شرافت سے کہہ کر وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تو خانم منہ بنا کر رہ گئی۔ یوسف نے گارڈ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن کر کے باہر بھگا گیا۔ ابراہیم کے گاؤں سے باہر سوات کے شہری علاقے میں فیکٹری تھی، وہ وہیں جاتا تھا، اور یوسف پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب خان سائیں کے ساتھ جرگے پر جاتا تھا۔ وہ تینوں صبح سویرے نکل چکے تھے۔ جرگے پر پہنچ کر یوسف نے گاڑی پارک کری اور باہر اترا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، باڈی بلڈنگ اس کا شوق تھا۔ روزانہ صبح وہ کافی دیر ایکسرسائز کرتا تھا، جس سے اس کی باڈی بلڈر جیسی باڈی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، کڑی ناک، کالے سلکی بال، بڑے بڑے ہونٹ، غرض وہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ گل خان بھاگا بھاگا آیا۔ آ جائیں خان، آپ کا انتظار تھا۔ یوسف گل خان کے ساتھ اندر بیٹھا۔ اندر تمام سردار اپنی نشستوں پر بجماعت آگے بڑھ کر خان سائیں کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اس کے بیٹھتے ہی جرگے کی شروعات ہوئی تھی۔ ہاں تو ذیشان ملک، تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے وہ تمہیں بیچی ہیں، حالانکہ یہاں موجود سب لوگ جانتے ہیں کہ بات اس کے خلاف ہے۔ تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ خان سائیں کی بار اب آواز گونجی تھی۔ خان سائیں، یہ تو آپ نے غلط بات کر دی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ زمینیں میرے قبضے سے نکالنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو جی اب بات یہ ہے کہ میں آپ کے بلاوے کو مد نظر رکھتے ہوئے آ تو گیا ہوں، لیکن یہ جرگے ورگے کی کوئی کسی بات کو میں نہیں مانتا۔ تو جی آپ بیٹھو، میں تو چلتا ہوں۔ ذیشان ملک سر تک ہاتھ لے جاتے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ پیچھے خان سائیں غصے سے کھولتے رہ گئے۔ یوسف نے بڑے غور سے ذیشان ملک کی اکڑ دیکھی تھی۔ ابراہیم نے فیکٹری کے باہر گاڑی پارک کی اور اتر کر اندر آ گیا۔ چند ملازمین اس کے ساتھ ہولی اس کی سیکرٹری تیزی سے اسے آج کا شیڈول بتانے لگی تھی۔ سر عفنان ملک آپ کے آفس میں آنے کا انتظار کریں۔ آخر میں اس کی سیکرٹری فاریہ نے جھجکتے ہوئے خبر دی۔ وہ اس کے منہ سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ کس کی اجازت سے میرے آفس میں بیٹھا ہے؟ ابراہیم نے سر نگاہوں سے فاریہ کو دیکھا تو فاریہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ سوری سر، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی اور کمرے کے اندر بڑھ گیا۔ وہ کیا حال ہے ابراہیم خان؟ ابراہیم کے آفس میں داخل ہونے پر وہ کرسی سے کھڑا ہوا تو ابراہیم نے اسے ہاتھ سے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ خود بھی آخر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ ابراہیم نے سرد آواز میں یہ دریافت کیا۔ بس کیا بتائیں، تم نے جو ہماری ڈیل سے انکار کر دیا تو سوچا خود تم سے ملاقات کریں۔ عفنان ملک نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں پہلے ہی منع کر چکا ہوں عفنان، اس ڈیل سے تمہیں تو فائدہ ہوگا لیکن میرا نقصان ہی نقصان ہے، اور ابراہیم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ بہت خوب، لیکن تم بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں پیشکش کری تھی۔ ہمیں تمہاری پیشکش سے کوئی غرض نہیں ہے، تم کسی اور کے پاس جا کر یہ پیشکش کرو، امید ہے کہ وہ تمہاری ڈیل قبول کر لے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ابراہیم نے سرخ آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ دفعہ ہو جاؤ، تم اچھا نہیں کر رہے ابراہیم، تمہیں بہت جلد اس کا حساب دینا ہوگا۔ عفنان ملک غصے سے کھولتا ہوا آفس سے نکل گیا تھا۔ ابراہیم 8 بجے فیکٹری سے واپس آیا اور سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہانا اماں، جاؤ بچے، جا کر دیکھو ابراہیم کو کچھ چاہیے تو اسے 2 بچہ تھکا ہوا آیا ہے۔ مورے نے خانم کو کہا جو کب سے ابراہیم سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں وہ اسے پڑھنے کے لیے ہی نہ بلا لے، پڑھائی سے تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ امّو جان، تم دیکھتا ہے نا یہ ہمارا مورے ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہم کو نہیں جانا، وہ خان ہر دفعہ ہم کو غصہ کر کے بھگا دیتا ہے۔ خانم نے امّو جان کی گود میں سر چھپایا تھا۔ نہیں تم ادھر آؤ ذرا، آج تو میں تمہاری مار لگا ہی دوں، ماں تو دشمن ہے نا تمہاری، اور کتنی مرتبہ بولا ہے ابراہیم سے آپ کر کے بات کیا کرو۔ مورے نے اپنے پاؤں سے چپل نکالی تو وہ جلدی سے اوپر ابراہیم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ وہ دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کھڑے خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اوئے خان نے یہ تم کیا کرتی ہے؟ ابھی امّو جان کو جا کر بتاتا ہے کہ تم اپنے پیٹ پر ٹیٹو بنواتی ہے، وہ بھی اتنا بڑا۔ خانم، جس نے پہلی مرتبہ ابراہیم خان کو شرٹ لیس دیکھا تھا، اس کے سینے سے لے کر پیٹ تک آتے
بٹ اسے ٹیٹو کو دیکھ کر فوراً امو جان کو شکایت لگانے چل پڑی۔ حنم خان ادھر آؤ فوراً۔ ابراہیم جو کہ ابھی آفس سے آیا تھا اور شرٹ اتار کر نہانے جا رہا تھا، پہلے تو خانم کی دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آنے پر سر پٹا گیا اور اب خانم کو باہر جاتے دیکھ کر دھاڑا تھا۔ او میں حنم ابراہیم کی داد پر اچھل پڑی تھی۔ خبردار جو آپ نے امو جان کو جا کر کوئی الٹی سیدھی بات بولی، بہت شوق ہے نا آپ کو اپنا اور ہمارا مذاق بنوانے کا۔ ابراہیم نے اسے غصے سے گھورا تو حنم نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ گھٹ اپ جائیے اور اپنی کتابیں لے کر آئیے، اور خبردار جو اب نو کیے بغیر ہمارے کمرے میں آئی۔ تو ابراہیم کی بات پر حنم فوراً کمرے سے نکل گئی۔ تو ابراہیم نے گہری سانس بھری، وہ ہمیشہ ایسے ہی اسے مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ یوسف اپنے کام نپٹا کر جرگے سے واپس آیا تو شمائل کچن میں تھی، باقی سب اپنے کمروں میں تھے۔ اس وقت سب بڑے عموماً آرام کرتے تھے، پھر 1 گھنٹے بعد تقریباً 9 تک کھانے کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو شمائل جو کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی، کھٹکے کی آواز پر پلٹی۔ کچھ چاہیے کیا؟ شمائل نے سوالی نظر سے پوچھا۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ باہر آ جائیں نا، باتیں کرتے ہیں، یوسف نے شمائل سے کہا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ یوسف جب شام کو واپس آتا تو وہ دونوں باہر لان میں بیٹھ کر گپیں لگاتے۔ ہاں تم جا کر بیٹھو، میں بس ابھی آئی، شمائل نے اشارہ کیا تو یوسف باہر لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں شمائل بھی کافی کے 2 مگ پکڑے باہر آ گئی۔ تو پھر آج آپ نے پورا دن کیا کیا؟ شمائل کے بیٹھنے کے بعد یوسف نے اس سے سوال کیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، وہی عام سے روٹین، مورے اور امو جان کے ساتھ گھر کے کام، پڑھائی کری، حنم کو بھی تھوڑا پڑھایا۔ ابھی کچھ دنوں بعد پلوشے کی شادی ہے نا۔ تو وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن یوسف بس اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے سرخ رنگ کے ناری ہونٹ یوسف کے دل میں طوفان مچا رہے تھے۔ پھول ہے گلاب کا، گلاب کی ریز ہے، ہونٹ تیرے چوم لوں شراب کی ریز ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی یہی حالت تھی۔ جب بے ساختہ تھا، اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے ہونٹوں کو چھو کر دیکھے۔ تب شمائل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ یوسف تم بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتے ہو؟ تم نے کچھ سنا بھی ہے جو میں نے کہا؟ شمائل ناراضگی سے لیے اسے گھونٹ رہی تھی۔ جی میں نے سب سن لیا۔ شمائل کی ناراضگی پر وہ گڑبڑایا تو شمائل پھر سے پلوشا کی شادی کی کہانی سنانا شروع ہوگی۔ یوسف نے بھی سارے الٹے سیدھے خیال کو ذہن سے جھٹکا اور غور سے اس کی بات سننے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد حنم اپنی کتابوں کا ڈھیر اٹھا کمرے میں داخل ہوئی اور ساری کتابیں لا کر بیڈ پر رکھ دی۔ ابراہیم نے اس کی ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا۔ چلے میں نکالے خان، یہ تم ہم کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہی، تم سے اللہ پوچھے گا، دیکھ لینا، حنم ناراضگی سے کہتی۔ بیڈ پر ابراہیم کے برابر میں پورے حق سے برچمان ہوئی ابراہیم نے مسکرا کے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اچھا چلو جلدی سے ایکسرسائز 10 کے فرسٹ 3 کوسچن سولو کرو، اور جو سمجھ نہیں آ رہا وہ پوچھو۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہو گیا ہوں، کتابیں تم کو کیڑا پڑے، تمہیں لکھنے والے کو اللہ جہنم وصل کرے، تم گل سڑ جاؤ ہوں، اللہ ہماری زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آواز سے بڑبڑاتی کتاب کھولنے لگی۔ بہت مشکل 10 منٹ ہی گزرے کہ حنم نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر ابراہیم کے شانے پر ٹکا دیا اور سو گئی۔ اس کا دوپٹہ شانے سے ڈھلک کر نیچے کہیں پڑا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ حنم اٹھیے، کھانا تو کھا لیں، ابراہیم نے آہستہ سے اس سے آواز دی، لیکن وہ بہت گہری نیند سو گئی تھی۔ ابراہیم نے آہستہ سے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اس کی ناک چومی۔ ابھی وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتا کہ دروازہ بجا۔ وہ جلدی سے حنم کو لٹا کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے شمائل کھڑی تھی۔ ابراہیم آ کر کھانا کھا لو، حنم یہاں ہے؟ ہاں یہی ہے، سو گئی ہے، تم جاؤ میں بھی آتا ہوں۔ شمائل کے جانے کے بعد ابراہیم نے دروازہ بند کیا، حنم کے دوپٹے کو اٹھا کر سائڈ پر رکھا، کتابیں اٹھا کر شیلف پر رکھی، پھر اسے صحیح سے کمبل اڑا کر لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ ابراہیم بیٹے حنم کہاں ہے؟ امو جان نے اسے اکیلے آتے دیکھا تو پوچھا۔ امو جان وہ سو گئی ہے، کافی گہری نیند میں ہے، تو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات پر امو جان نے سر ہلا دیا، جبکہ مورے سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ حنم کے سامنے جیسے ہی کتابیں آتی ہیں وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے سے فارغ ہو کر جرگے کو جانے کے لیے نکلنے لگا۔ ابراہیم اپنے کمرے میں تھا، حنم کالج جا چکی تھی، سب ہی اپنے کام نپٹا رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ ہاں ایاز، تم نے پہنچا دیا اسے فارم ہاؤس؟ ہاں اچھا، اسے وہیں باندھ کر رکھو، میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کس کے دماغ ٹھکانے لگانے جا رہے ہو تم؟ وہ بھی راہداری سے نکل رہا تھا جب شمائل کی آواز پر اس کے پاؤں زنجیر ہوئے تھے۔ کچھ ضروری کام ہے، وہی نپٹانے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا ابھی، وہ سرد آواز میں کہہ کر باہر نکلنے لگا جب شمائل کی آواز نے پھر سے روک دیا۔ یہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو یوسف؟ میں 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ اور یوسف کا دماغ جو پہلے ہی گرم تھا، اس کی بات پر اس کا میٹر شارٹ ہوا اور اس نے شمائل کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ سیدھا آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ یوسف نے اپنے دونوں بازو بھی اس کی کمر کے گرد کس دیے۔ یہ کیا بےہودگی ہے یوسف، چھوڑو مجھے۔ شمائل نے مچل کر اس کی باہوں سے نکلنا چاہا۔ یوسف اس کے کانوں کے
پا چکا تھا۔ بتائیں ذرا کون کس سے بڑا ہے؟ اور میں آپ کو فرسٹ اور لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں خانم، اگر آئندہ آپ نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ میں چھوٹا ہوں تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ شمال کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ مین گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا اور وہ پیچھے دنگ کھڑی رہ گئی کہ آخر یوسف کو ہوا کیا ہے۔ میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، دیواروں سے ٹکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، تنہائی کے جھولو گے، ہر بات پرانی بھولو گے، آئینہ سے گھبراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، جب سورج بھی سو جائے گا اور چاند کہیں کھو جائے گا، تم بھی گھر دیر سے آؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، بے چینی جب بڑھ جائیں گی اور یاد کسی کی آئے گی، تم میری غزلیں گاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا۔ گل خان ابراہیم خان سے کہو کہ ہم سے بیٹھک میں ملاقات کرے۔ خان سائے حکم دے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گل خان نے ابراہیم کے دروازے پر دستک دی۔ خان اجازت آ جاؤ۔ گل خان ابراہیم کی اجازت پر کمرے میں داخل ہوا۔ خانم کو ابراہیم رات ہی اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ خان سائیں کا حکم ہے کہ آپ ان سے بیٹھک میں ملاقات کریں۔ گل خان نے ادب سے کہا ٹھیک ہے۔ گل خان تم گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں، اور ہاں صفدر کو فون کر کے کہو کہ وہ فارغہ کو بتا دے کہ ہم آج دیر سے آئیں گے۔ گل خان اس کا حکم سن کر باہر چلا گیا۔ ابراہیم نے وائٹ ڈریس شرٹ کے بٹن بند کیے، مضبوط کلائی میں گھڑی باندھی، اپنے بال جل سے سیٹ کیے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابراہیم نہایت ہی وجیحہ پٹھان تھا، سرخ اور سفید رنگ، چوڑی پیشانی، کھڑی مغرور ناک، ہلکی کی بیئرڈ اور اس میں چھپا گہرا سا گڑا، چوڑے شانے نہایت مضبوط تھے۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھا تو صفدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گاڑی بیٹھک کے باہر رکی تھی۔ ابراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا اور شاہانہ چال چلتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک صوفے پر خان سائیں بیٹھے تھے۔ ان کے برابر والے صوفے پر بڑے خان اور چھوٹے خان بیٹھے تھے۔ ایک صوفے پر یوسف بیٹھا تھا۔ ابراہیم یوسف کے ساتھ بیٹھ گیا، جس کے خان سائیں حکم اس کے ادب پر خان سائیں خوش ہوئے تھے۔ ابراہیم خان، ہم چاہتے ہیں کہ خانم ابراہیم خان کو اب رخصت کر دیں، امید ہے آپ ہماری بات سے اعتراض نہیں کریں گے۔ جیسا آپ کہیں تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ہفتے 6 دن بعد ہم رخصتی کریں گے۔ یوسف آپ سارے انتظام دیکھ لیجیے گا، جو حکم خان سائیں۔ وہ دونوں اکٹھے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ خان سائیں اجازت، دونوں نے اکٹھے کھڑے ہو کے اجازت چاہیے۔ آپ بچائیں ابراہیم اور یوسف، آج آپ جرگے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان کی اجازت پر ابراہیم باہر نکل گیا تو انہوں نے یوسف سے دریافت کیا، معاذ خان سائیں مجھے کچھ کام نپٹانا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ خان سائیں کی اجازت پر باہر نکل گیا۔ اس کا رخ گاڑی کی طرف تھا۔ صفدر آگے بڑھا تو یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی تیزی سے باہر نکالی۔ اپنے علاقے سے باہر نکل کر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کی دوری پر اس کا فارم ہاؤس تھا۔ گاڑی کو فارم ہاؤس کے پورچ میں کھڑا کر کے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لمبے لمبے ٹاگ بڑھتا ہوا دھار سے مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایاز جی خان کہاں ہیں؟ وہ بس نیچے بیسمنٹ میں۔ ایاز نے دریافت کر کے وہ تیزی سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ بیسمنٹ کے درمیان میں ذیشان ملک بندھا ہوا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کے اس کا منہ دبوچا۔ وہ تکڑ دکھا رہے تھے نا ذیشان ملک، اب کہاں گئی ساری اکڑ؟ یوسف نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے استہزائیہ کہا، میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں یوسف، تم اچھا نہیں کر رہے۔ وہ اچھا تو تمہارا وہ ڈیش بھائی، جس کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اس کا بھائی غائب ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ واہ! جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ وہ جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا تو ٹھیک ہے، جب تک اسے پتہ چلتا ہے ہم تمہاری خاطر تواضع ہی کرتے ہیں۔ یوسف نے پے در پے اس کے منہ پر وار کیے، جس سے اس کا جبڑا ہوا سے ہل گیا تھا۔ خون بری طرح اس کے منہ سے نکل کر بہنے لگا تھا۔ اب تم انتظار کرو، اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم ہماری زمینیں ہمارے حوالے کرو گے، اگر نہیں پتہ چلا تو میں کل سے پھر تمہاری خاطر تواضع کروں گا۔ یوسف کہہ کر اسے پیچھے رفتہ چھوڑ کر خود باہر نکل آیا تھا۔ بازار آپ لوگوں کے لیے گیا، سامان لے۔ یوسف نے مسکرا کر پیشکش کی، ہاں بالکل، اور یہ ابراہیم آئے تو انہیں بھی کہتی ہوں کل خانم کو لے جا کر بچی کو شاپنگ کروا لائے۔ مورے نے مسکرا کر امو جان کی طرف دیکھا تھا۔ مورے خانم کہاں ہے؟ بچہ وہ کچن میں ہے، اور یہ خانم بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، آپ بیٹھے میں دیکھ کر آتی ہوں۔ مورے اٹھنے لگی تو یوسف نے انہیں بٹھا دیا تھا۔ آپ رکے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یوسف اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں صرف شمال تھی، خانم شاید اوپر چلی گئی تھی۔ خانم آج آپ باہر بیٹھ کر باتیں نہیں کریں گی؟ یوسف نے مسکرا کر اس کی پشت پر لہراتی کمر سے نیچے تک آتی چوٹی کو دیکھ کر کہا، نہیں میں مصروف ہوں، تم جاؤ۔ ناراضی سے کہہ کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی؟ اس نے ناراض لہجے میں کہا، میں آپ سے بدتمیزی کری تھی صبح تو
تو یہ کیا مجھ سے ناراض ہے؟ یوسف نے مزے سے سلیب سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھتے تو اس کے بازو کے مسلز واضح ہوئے۔ اسے اب شمائل کی ناراضگی مزہ دے رہی تھی۔ اچھا، بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں میری ناراضگی کا؟ اس نے مڑ کر یوسف کو گھورا۔ آپ نے بات ہی ایسی کری تھی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کیا کر رہے تھے صبح۔ سچ بتاؤ یوسف، کہیں کسی لڑکی کا تو چکر نہیں ہے نا؟ تم نے کسی لڑکی کو کڈنیپ تو نہیں کر لیا؟ شمال نے مشکوک نظروں سے دیکھا تو یوسف ہنس پڑا تھا۔ نہیں خانم، ابھی تو کسی لڑکی کو کڈنیپ نہیں کیا، لیکن بہت جلد کروں گا۔ یوسف نے اس کے کان کے پاس جھک کر معنی خیزی سے سرگوشی کی تھی۔ آپ اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالے، مزے سے کہتا وہ کچن سے نکل گیا اور پیچھے وہ اس کی باتوں میں الجھ سی گئی تھی۔ آ جائیں خانم، میں اپنا کام نپٹا لوں، پھر چلتے ہیں۔ گاڑی کو فیکٹری کے باہر روک کر اس نے خانم کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ ہم آ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کو ابراہیم کے ہاتھ میں تھماتی وہ بمشکل چادر سنبھالتی باہر نکلی تھی۔ ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ خانم اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ پہلی دفعہ ابراہیم کی فیکٹری آئی تھی۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی 2 گارڈز ان کے پیچھے ہو لیے۔ خانم پیچھے مڑ کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑے بڑے حبشی باڈی گارڈ خانم آگے دیکھ کر چلے۔ ابراہیم نے اسے ٹوکا۔ لفٹ کی طرف بڑھا۔ بہت سی ستائش بھری نظریں ان کی طرف اٹھی تھی۔ لفٹ میں اس نے کس کر ابراہیم کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ابراہیم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے گرد مضبوط سا حصار باندھ دیا۔ لفٹ رکی تو وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ خانم آپ بیٹھیں، میں کچھ فائل دیکھ لوں۔ خانم کو بیٹھنے کی تلقین کرتا ہوا شیلف کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم اس پر بیٹھ جائیں؟ خانم نے ابراہیم کی طرف کی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ خانم اس پر بیٹھ کر زور زور سے جھولے لینے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو خانم نے چیئر روکی۔ کم ان اجازت ملنے پر فاریہ روم میں داخل ہوئی۔ خانم نے غصے سے اس فیشنیبل سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ میم، مسکرا کر وش کرتے فاریہ ابراہیم کی طرف بڑھی تھی۔ بہت سی ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے۔ وہاں ٹیبل پر رکھو، میں کرتا ہوں یہ فائل۔ دیکھو یہاں پر کچھ پرابلمز ہیں، ان کو ٹھیک کرو اور یہ پروڈکٹس کمپلیٹ کرو۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے تو تم مینیج کر لینا۔ ابراہیم فائل کھول کر فاریہ کو سمجھانے لگا تو خانم غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ فاریہ کو روانہ کر کے ابراہیم خانم کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا خانم؟ وہ اس کی طرف بڑھا تو خانم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ حیرت زدہ سا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور خانم کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اونچا کر کے ٹیبل پر بٹھایا اور خود کرسی کھینچ کر خانم کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ خانم میری جان، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہے؟ ابراہیم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ تم صرف ہمارا ہے نا؟ خانم نے روتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل میری جان، میں صرف آپ کا ہوں۔ ابراہیم نے اس کے آنسو صاف کرے پر تم اس ٹریئر کو یہاں سے نکالو، یہ ہم کو بالکل بھی نہیں پسند۔ اس نے ناک چڑھا کر کہا تو ابراہیم کی ہنسی نکل گئی۔ میری جان، ایسے تو نہیں نکال سکتے نا، وہ میرے بہت کام کرتی ہے۔ تو پر تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم اسے دور رہے گی۔ اچھا وعدہ؟ اچھا اب چلو، ہم شاپنگ بھی کرنی ہے۔ اس نے دونوں بازو ابراہیم کی طرف بڑھائے تو ابراہیم نے اسے کمر سے تھام کر نیچے اتارا اور ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ شمال کا ٹینشن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگا کر اب تھک کر صوفے پر بیٹھ کر مسلسل اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں یوسف کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں اس نے کسی لڑکی کو کڈنیپ تو نہیں کر لیا، اللہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ آخر کار اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوچی تھی۔ زرمینے جاؤ، ذرا جا کر معلوم کرو گل خان ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس سے کہو کہ گاڑی نکالے، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے حویلی کی ملازمہ کو کہا۔ بی بی جی، گل خان گاڑی نکال رہا ہے، آپ آ جائیں۔ ملازمہ بھاگی آئی تھی۔ اچھا رکو، میں شو لے کر آئی۔ شمال شو لے کر باہر کی جانب بڑھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہو کر بھی آ جاتا۔ ملازمہ اس کے ساتھ آنے لگی تو اس نے اشارے سے ملازمہ کو منع کرتی اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی تو یوسف کے فارم ہاؤس لے چلو۔ یوسف نے موبائل پر فارم ہاؤس کا کہا تھا تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ وہ لڑکی فارم ہاؤس میں ہی کہیں ہوگی۔ جی بیگم صاحبہ، جو حکم آتے 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں رکی۔ چوکیدار نے گل خان کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ گل خان، کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ شمال کہہ کر اندر کی طرف بڑھی لیکن درمیان میں ہی ایاز مل گیا۔ اس کو وہاں دیکھ کر ایاز بڑی بری طرح ٹھٹکا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں خیریت؟ ایاز نے نظر جھکا کر ادب سے کہا تھا۔ ہاں مجھے کچھ کام ہے، ہٹو راستے سے۔ ایاز کو سائڈ پر کر کے اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ ایاز نے جلد سے منہ پا نکال کے یوسف کو فون ملائی تھی۔ باس، ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ بیگم صاحبہ یہاں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کال اٹھانے پر وہ فوراً بولا تھا۔ دوسری طرف یوسف بری طرح ٹھٹکا، منہ جان اور موڑے تو اس کے ساتھی اور شمائل ابراہیم کے ساتھ تو پھر یہ اونو۔ ایاز نہیں، روکو فوراً، وہ زوردار آواز میں دھاڑا اور باہر کو بھاگا تھا۔ امو جان، ایک بہت ضروری کام ہے، آدھے گھنٹے لگے گا، یہ سفر آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ امو جان کو اطلاع دے کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ تقریباً 20 منٹ کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ شمائل نے اوپر کے کمرے دیکھ کے 10 منٹ تو اسی میں لگے تھے، پھر وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف بڑھی جب ایاز اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ ایاز، مجھے سب معلوم ہے کہ تم کیا
لوگ کیا چھپا رہے ہو؟ لیکن بیگم صاحبہ ایاز نے کچھ کہنا چاہا لیکن شمال اس کے سائڈ سے ہوتے ہی نکلتے چلی کر پیچھے ایاز بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ شمال بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر کوئی بندھا ہوا تھا۔ مزید آگے بڑھی تو اس آدمی کی بری حالت دیکھ کے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شمال کی چیخ نکل گئی۔ یوسف نے اس کے دونوں ہاتھ کی کلائیاں جکڑ کر دیوار سے لگائی جس سے اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹ گیا۔ شمال دہشت زدہ سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جبکہ یوسف اس کے سرخ ہونٹوں کو شمال کے ہونٹ تو اسے ویسے بھی بہت اٹریکٹ کرتے تھے اور اب بالکل قریب وہ بہک کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ بہت ہی اعلیٰ یوسف خان اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آئے ہو، مجھے بھی کھولو، مل کر عیش کریں گے۔ ذیشان ملک کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور اس کے الفاظ پر شمال کو چھوڑ کر تیش میں آگے بڑھا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح سے مارتا گیا یہاں تک کہ ذیشان بے ہوش ہو گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں اور تنی رگوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا تو شمال پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ یوسف نے غصے سے اس کا بازو دوبارہ سے گھسیٹتے باہر لے آئے۔ ایاز اور گل خان تو وہ پہلے ہی بیچ چکا تھا۔ یوسف چھوڑو مجھے، شمال مچل کر اسے اپنا بازو چھڑانے لگی تو یوسف نے لب پیچھے سے گاڑی میں لا کر پٹکا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور دروازہ کھول کر بیٹھا، پھر زن سے گاڑی باہر لے کے چلا گیا۔ پورے راستے شمال کی سسکیاں وقفے سے بلند ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کے اس نے بھی پھر شمال کو بازو سے پکڑا اور لا کر اس کے کمرے میں پٹک کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ ان کو شاپنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن ابراہیم کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ خان ہمارا ام تک گیا ہے، بس اب ہم گر جانا ہے۔ انہوں نے منہ بسوڑ کر کہا، اچھا بس یہ لاسٹ شاپ ہے، پھر ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم خانم کو لے کر بوتیک میں داخل ہوا۔ کافی بڑی دیر تک وہ تو ابراہیم کو کچھ پسند نہ آیا۔ جب آخر میں اس کی نظر ریڈ کلر کے لہنگے پہ پڑی، ڈیپ ریڈ کلر کو جاتا ہوا وہ لہنگا نہایت خوبصورت تھا۔ بس یہ ٹھیک ہے ہانم، ہم یہ لیں گے۔ ابراہیم نے ہانم کی رضامندی چاہی۔ اوئے ہمارا اس کا پیچھے والا گلا تو کس قدر بڑا ہے، ہم یہ نہیں پہن سکتا۔ ہانم نے اس کے بیک والے گلے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑی تھی۔ اس کا بیک والا گلا واقعی بہت ڈیپ تھا، کمر سے ذرا سا اوپر آتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم بیوٹیشین سے کہہ کر اس پر دوپٹہ سیٹ کروا دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ اب اسے پیک کر دیں پلیز، ہانم سے کہہ کر وہ شاپ کیپر سے مخاطب ہوا تو ہانم نے اس کی جلد بازی پر منہ بنایا تھا۔ ابراہیم وہ پیک کروا کے باہر نکلا۔ اوئے خان، تم نے ہم کو چلا کر تکا دیا ہے، اب ہم کو آئس کریم کھلاؤ۔ ہانم نے اس کی آئس کریم سے پکڑ کر متوجہ کیا، اچھا آپ یہاں کھڑی ہو، میں لے کر آتا ہوں، اور یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ ابراہیم فوڈ کورٹ کے کارنر سائڈ پر اسے کھڑا کر کے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھا۔ رش اس قدر تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی خالی نہیں تھی۔ ابھی ابراہیم کو گئے بامشکل 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب کوئی پیچھے سے آ کر ہانم سے ٹکرایا۔ ہمارا وہ لڑکا جو معافی مانگنے لگا ہانم کی آواز پر قباصت سے مسکرایا اور اشارے سے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ ہمارا پٹھان کا بچہ تم اندر ہے کیا، تم کو کوئی نظر نہیں آتا اتنا بڑا ام کھڑا ہے، پاگل کا بچہ۔ ہانم کی زبان فل تیزی سے چل رہی تھی، اسے احساس ہی نہیں ہوا جب ان 5 لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ دیکھو تو دوستو کیا پیس ہے، وہ پٹھان ہی ان میں سے ایک قباصت سے کہتا آگے بڑھا اور خانم کو کلائی سے پکڑا۔ اوئے چھوڑو ام کو ہانم، چھوڑ۔ ہانم نے زور سے اس کی کلائی پر کاٹا جسے اس نے غصے سے کلائی کھینچی تھی۔ ہانم جھک کر اپنی چپل اٹھائی اور دے مار 4.5 چپل اٹھا کر اس کے منہ پر لگی۔ اس کی حرکتوں پر لوگوں کا چمٹا لگ گیا، سمجھے سے اس چھوٹی سی نمونی کو دیکھنے لگے۔ سب کو صرف انجوائمنٹ سے قرض تھی۔ ابراہیم جو ابھی آرڈر دے رہا تھا ہانم کو اتنے لڑکوں میں گرا دیکھ کر تیش میں آ کر آگے بڑھا اور زوردار مکہ ہانم کے سامنے کھڑے لڑکے کے منہ پر رسید کیا۔ باقی سب تو اس کے تیور دیکھ کر ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس قدر زور سے دھاڑا کہ وہاں کھڑے سارے لوگوں کو کام سے گئے تھے۔ مال کیا انتظامیہ بھاگی آئی تھی۔ سر ہمیں چھوڑ دیں، مینیجر اس بچھڑے ہوئے شہر کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ خان چھوڑو اسے، وہ مر جائے گی۔ ہانم نے گھبرا کے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو ابراہیم تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ وہ لڑکا جلدی سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ مینیجر نے ابراہیم کو ٹھنڈا کیا تو وہ غصے میں ہانم کا ہاتھ پکڑے وہاں سے باہر نکل گیا۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ اس دن سے اب تک شمال کی یوسف سے بات نہیں ہوئی تھی، پوری طرح سے نظر انداز کر رہی تھی۔ ہانم کو تو اسی رات مورے نمائیوں میں بٹھا دیا تھا، اب تک اس کا ابراہیم سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی اپنی فیکٹری کے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ یوسف نے ذیشان ملک کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ رات کا فنکشن تھا جو باہر لان میں ارینج کیا گیا تھا، پوری تیاری پوری تھی۔ ہانم نے خوبصورت سی فراک پہنی ہوئی تھی جس کی باڈی بلو فال پنک اور دوپٹہ اورنج کلر کا تھا اور وہ بالکل گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ مہکتے پھولوں کی جویلری پہنے اسے لائٹ سا میک اپ کیا۔ شمال نے سترنگی انارکلی فراک پہنی تھی جس میں اس کی گلابی رنگت
खिल रही थी। इब्राहिम ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर ब्लू वास्कट पहनी थी और यूसुफ ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर चादर पहनी हुई थी। ओए अप्पू जान, तुम कितना प्यारा लग रहा है ना अम्मू जान। खानम ने इश्तियाक से शुमाइल को देख कर कहा था, जी माशाल्लाह, आज तो मेरी दोनों बेटियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अम्मू जान ने मुस्कुरा कर दोनों की तारीफ़ करी। मोरे ने नम आंखों से मुस्कुरा कर इनकी मोहब्बत को देखा था। इन्हें शुमाइल के लिए बहुत दुख होता था। अच्छी भली इतनी प्यारी लड़की रस्मों की भी शर की थी। 29 की हो गई थी साल। कभी कभी मोरे सोचती कि शुमाइल को यूसुफ की बीवी बनाते, लेकिन फिर बड़े खान और अपने शौहर के मिजाज को देखकर चुप हो जाती कि जानती थी कि अगर वो गलती से भी ऐसी बात मुंह से निकालती तो तूफान खड़ा हो जाना था। बड़ी बीबी खान साई कह रहे हैं कि बीबी को बाहर ले आए। ज़रमीन ने आकर खबर दी तो शुमाइल ने हनम को खड़ा किया, से सहारा दिए वो बाहर लाई और लाकर इब्राहिम के बराबर में बिठा दी। इब्राहिम ने गहरी नज़र से उसके रूप को आंखों के जरिए दिल में उतारा था। माशाल्लाह, छोटी बहन के नसीब देखो, कैसा चांद सा दूल्हा मिला है। और बेचारी बड़ी बहन, छी, किसी खातून की आवाज़ कानों में पड़ी तो शुमाइल ने मुस्कुराकर आंसू अंदर उतारे थे। पता नहीं और किसने सुना था। वो हनम को बैठाकर खामोशी से ऊपर छत पर आ गई। यूसुफ ने जब इन खातून की बात सुनी तो एक फैसला करता शुमाइल के पीछे ऊपर चला आया था। खाना यूसुफ की आवाज़ पर शुमाइल ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूसुफ नीचे जाकर अपने काम निपटा खोखली हंसते हुए इसने हल्के से यूसुफ को डपटा था। एक बात पूछूं आपसे? यूसुफ ने आगे बढ़कर इसका मम्मी हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया था। पूछो। शुमाइल ने मुस्कुरा कर यूसुफ को देखा। मुझसे शादी करेंगी? और शुमाइल को लगा कि साथ में आसमान इसके सर पर आकर गिरे हों। 2 सेकंड के लिए तो वो सकते में चली गई और फिर चटाक पूरी कुव्वत लगाकर इसने यूसुफ को थप्पड़ मारा था। इस गैर मुतवक्का थप्पड़ से जिसका पीछे को लड़खड़ाया था। इसने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखकर शुमाइल को देखा। शुमाइल रोती हुई नीचे भाग गई और ऊपर यूसुफ गुस्से से मुठियाँ बेच कर रह गया और इसे शुमाइल से ये तवक्का नहीं थी। मेहंदी का फंक्शन खैर खैरी से गुजर गया था। शुमाइल की गैर मौजूदगी सबने महसूस की थी, लेकिन मोरे ने इसकी तबीयत खराबी का बहाना कर दिया। आज बारात का दिन था। सुबह से सब तैयारी में मसरूफ थे। आखिरकार फंक्शन का टाइम भी आन पहुंचा था। हाना पार्लर से तैयार हुई थी, टूट कर रो पाया था। इस पर शुमाइल घर में ही तैयार हो गई थी। 9 बजे वो लोग शादी हाल में पहुंचे थे। सब पहले ही खानम इब्राहिम को स्टेज पर बिठा दिया। खानम ने इब्राहिम के कान में सरगोशी करी। जी खान की जान। इब्राहिम इसके ताज़े तकाते पर फिदा हुआ था। आज तो वैसे भी वो इब्राहिम के दिल में क़यामत मचा रही थी। खान अच्छा तो लग रहा है ना? खानम ने फिक्रमंदी से पूछा। बेइंतहा खूबसूरत, इब्राहिम ने जज़ब से कहा। तो पर तुम हम की तारीफ़ कब करेगा? बलूची ने कहा था कि आज तुम हम की तारीफ़ करेगा मेरी जान। जब हम बेडरूम में जाएंगे तो फिर मैं अच्छे से आपकी तारीफ़ करूँगा। इब्राहिम ने मायने ख़ज़ी से कहा। तो फिर हम जल्दी से बेडरूम में चलता है ना? अनम की जल्दी पर वो हंस दिया था। किस बात पर हंसा जा रहा है? शुमाइल जो भी स्टेज पर आई थी मुस्कुरा कर पूछा। अपनी बीवी के जोक्स पर हंस रहा हूँ, इब्राहिम ने हंसकर जवाब दिया। इसी तरह हंसी मजाक में फंक्शन गुजर गया। रात को 11:30 बजे कहीं जाकर रुखसती हुई। खानों को इब्राहिम के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो बैठ कर इब्राहिम का इंतजार करने लगी। मजीद 10 मिनट गुजर के जब वो नींद में झूलने लगी, तकरीबन 20 मिनट बाद इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ तो मज़े से सो रही थी। और खानम की नींदें तो ऐसी पक्की थी कि कोई इसके सर पर ढोल बाजे भी बजाता तो इसको कोई फ़र्क ना पड़ता। इब्राहिम ने शेरवानी उतार के सोफे पर डाली और उसके पास बैठ के इसका ढलकता हुआ सर सीधा किया। अम्मू जान ने इसकी नाक पीछे दबाई थी, जिसमें बड़ी सी नथ क़यामत ढा रही थी। इब्राहिम ने इसे नज़र चुरा कर नाक से नथ खोली। नथ निकाल कर कानों से झुमके निकाले। फिर पिने खोल कर दुपट्टा सर से अलग करके बेड से नीचे डाल दिया। फिर इब्राहिम ने इसका नेकलेस निकालने के लिए अनम को हल्का सा पलटा तो डीप गले से झांकती अनम की क़यामत खेज बैग इसके सामने थी। इब्राहिम को लगा क्या वो जब्त की लगामें इसके हाथ से छूट जाएंगी। खून इसकी रगों में जोश तेज तेज से दौड़ने लगा था। इसने झुक कर हनम की कमर चूमी। कमर पर सरसराहट से हनम की आंख खुल गई। वो पीछे मुड़ी तो इब्राहिम ने इसकी ठोड़ी पर झुक कर इसके दिलों पर को चूम लिया। अब इब्राहिम इसके कपकपाते होंठों से अपना नाम सुनकर इब्राहिम बेखुदा होता लाइट बंद करता इसके होंठों पर झुकता चला गया। सांस बंद होने लगी तो हानम ने ज़ोर से इसके बरहीना कमर पर नाखूनों से नोचा था। इब्राहिम ने इसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बेड से लगाई। कमरे में हनम की चूड़ियों की मायने खेज सी खनक गूंजने लगी थी। अगली सुबह 10 बजे इब्राहिम की आंख खुली तो हानम बिखरे बिखरे सरापे के साथ इसके सीने में मुंह छुपाए हुए थी। हानम उठ जाए, सब इंतजार कर रहे होंगे। इब्राहिम ने भारी सांसों से इसके कान में सरगोशी की थी। हमको सोने तो तंग ना करो। हानम ने इसके पीछे धक्का देकर मुंह बनाकर कहा। इब्राहिम हंसता हुआ उठ गया था। हानम गलत बात नहीं, जल्दी से उठ जाओ। इब्राहिम ने इसे कहता वॉशरूम में घुस गया था तो वो मुंह बनाते उठ गई थी। खान सायम शुमाइल खानम से
نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یوسف نے دوپہر کو بیٹھ میں خان سائی کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ ابراہیم بھی موجود تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یوسف، دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ اس کی بات پر خان سائی گر سے تھے۔ ابراہیم بھی ٹھڑک گیا تھا، لیکن اسے یوسف کا فیصلہ مناسب معلوم ہوا تھا۔ آرام سے خان سائی، وہ ایسی کوئی غلط بات نہیں کر رہا یوسف، تم سوچ لو، تم کسی دباؤ میں آ کر تو فیصلہ نہیں کر رہے۔ خان سائی کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم نے یوسف کو جانچا، آخر کو اس کی بہن کا معاملہ تھا۔ ہرگز نہیں، میں کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یوسف کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے بڑوں کے سامنے محبت کا اقرار کرتے ہوئے جھٹک گیا تھا۔ ابراہیم اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ بہت خوب بیٹے سائی، اپنے سے 4 سال بڑی بہن سے محبت کی پینکیں بڑھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ خان سائی کے طنز پر یوسف نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ خان سائی، شمال صرف میری بہن ہے، یوسف کی نہیں، اور عمر کا فرق میٹر نہیں کرتا، ابراہیم نے قطعیت سے کہا۔ تو خان سائی سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل آپ کے ولیمے میں یوسف کا نکاح کریں گے۔ خان سائی جوان بیٹوں سے مخالفت کر کے انہیں باغی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حامی بڑھ لی۔ خان سائی، ہم رخصتی بھی چاہتے ہیں، اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یوسف۔ خان صاحب بھی ناراضگی سے بولے۔ ابراہیم تو بیٹھا اس کے انداز پر ہنسی دبا رہا تھا۔ خان صاحب پلیز، یوسف کی منت بھرے انداز پر خان صاحب نے بھی حامی بڑھ لی تھی۔ ابراہیم بیٹھک سے چلا گیا تھا اور خانم شرمائی سی لیڈیز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خانم بتاؤ نا، ابراہیم بھائی نے کیا کہا؟ شمال مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی، جس سے وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ موڑے دیکھو نا، ہم کو تنگ کر رہا ہے ابو جان۔ خانم نے روتی شکل بنا کر موڑے سے کہا، تو انہوں نے بھی ہنسی دبا کر شمال کو مصنوعی سا گھورا تھا۔ تبھی ابراہیم اور یوسف وہاں آئے تھے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر شمال کو گلے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا اور دلچسپی سے خانم کا گلابی روپ ملاحظہ کیا۔ ابو جان مورے، ہم نے فیصلہ کیا کہ کل میرے ولیمے کے ساتھ ابراہیم اور شمال کا نکاح اور رخصتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 2 سیکنڈ کو تو وہاں بیٹھے سب افراد کو سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر سب سے پہلے خانم کی جوش بھری آواز گونجی تھی، اوئے ہم کا ابو جان اور لالا کی شادی ہے، اوئے۔ خوشی سے اچھلتے اس نے ابراہیم کو گلے شدت سے جذبات میں آ کر اس کو گلے لگا لیا، تو ابراہیم نے بھی ہنستے ہوئے خود میں بیچ کر چھوڑا تھا۔ اس کی سر پر سب کے قہقہے بلند ہوئے تھے، سوائے شمال کے۔ شمال نے بھیگی ناراض آنکھوں سے یوسف کی طرف دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اس کے پیچھے نہیں گیا تھا، ارادہ ایک ہی دفعہ اسے منانے کا تھا۔ بیٹا جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی، میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ جان روتے ہوئے ہنس پڑی تھی، تو مورے نے گلے لگا لیا۔ اگلی رات سب تیاریاں مکمل تھیں۔ شمال کے لیے ارجنٹ بیس پر جوڑا منگوایا گیا تھا، نیوی بلو اور سلور رنگ کا وہ جوڑا شمال پر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یوسف نے سفید شلوار قمیص پر ڈارک بلو بیس کوٹ پہنی ہوئی تھی، خانم نے لائٹ پنک اور لائٹ بلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور ابراہیم نے سفید شلوار قمیص کے ساتھ شال پہنی تھی۔ نکاح کے مراحل طے ہو گئے تھے، پھر دونوں جوڑوں کو لے جا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر رخصتی کا وقت آیا تو شمال وہ بلک بلک کر روئی تھی، اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل کے اسے رخصت کیا گیا، اسے لے جا کر یوسف کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ یوسف جب کمرے میں آیا تو کمرے کی ہر چیز تہس نہس اور وہ خود نیچے بیٹھی رو رہی تھی، دوپٹہ بھی دور پڑا تھا۔ یوسف اطمینان سے چلتا ہوا الماری تک آیا، اپنا ایک ٹراؤزر نکالا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوسف نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا تو بری طرح یوسف پر جپٹی، تو یوسف نے اس کی دونوں کلائی پکڑ کر دیوار سے لگا دی۔ قسم لے لیں خانم، اگر آپ مجھے اس دن تھپڑ نہ مارتی تو میں کبھی آپ سے زبردستی نہ کرتا۔ یوسف نے کہا، مجھے ہٹو یوسف، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، وہ چیختی ہو۔ خانم، میں آپ کا چھوٹا بھائی نہیں، شوہر ہوں۔ یوسف کی بات پر وہ بلک بلک کر رونے لگی، تو یوسف نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ یوسف، اس نے کانپتے ہونٹوں سے یوسف کو روکنے کے لیے اس کا نام سرگوشی کی صورت میں ادا کیا تھا۔ یوسف پلیز چھوڑ دو۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے یوسف کی منت کری تو وہ گہرا سانس بھرتا ہوا پیچھے ہوا اسے چھوڑتا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ لائٹ بند کر دیں خانم، تھکے تھکے انداز میں بولتا ہوا کروٹ بدل گیا تو شمال اپنی سسکیاں دبا گئی۔ اگلی صبح جب وہ یوسف کی آنکھ کھلی تو شمال روم میں نہیں تھے اور کمرہ بالکل صاف تھا۔ یوسف بھی اٹھ کر فریش ہو کر باہر آ گیا۔ ابو جان بتاؤ نا، لالا نے تم کو کیا کیا؟ خانم شمال سے بدلہ لینے کے لیے کوشش کری تو شمال بری طرح بیزار ہو رہی تھی۔ جاؤ خانم، بیٹھ کر ناشتہ کرو، پریشان نہ کرو۔ شمال نے اس کی حرکتوں پر بیزاری سے کہا، تم اچانک کر اس کے ساتھ ابو جان؟ وہ منہ بسوڑ کر کہتی پاؤں پٹک کر باہر چل دی۔ 3 دن گزر گئے تھے، یوسف نے شمال سے بالکل بات کرنا چھوڑ دی ہوئی تھی، اسی وجہ سے شمال حد سے زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی اور یوسف اس کا یہ بدلا انداز کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ شمال کی حالت کے پیش نظر اس نے ولیمے کو مؤخر کر دیا تھا۔ خانم، رات کو میرے دوست نے دعوت دی ہے، وہاں جانا ہے، تیار ہو جاؤ، یوسف نے سرد انداز میں کہا کر واش روم چلا گیا تو شمال کو غصہ آ گیا، مطلب حد ہی ہوگی، اپنے سے بڑی بیوی سے بات کرنے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں زور زور سے چیزوں کو اٹھا کر پٹکنے لگی۔ یوسف بے رخی نے اسے تو واقعی پاگل کر دیا تھا۔
ज़ीशान मेरे भाई, तुम फ़िक्र ना करो, आज मैं इस हरामज़ादे से तुम्हारा बदला लेकर रहूँगा, बस तुम देखते जाओ मैं कैसे इसे तड़पाता हूँ। अफनान मलिक ने नफ़रत से अपने नापाक ज़ाइम का इज़हार किया था। यूसुफ़ ने जब ज़ीशान मलिक को मुँह पर मारा था तो इस वक़्त इसे जबड़ा हिल गया था, वो बोलने से महरूम हो गया था। तब से अफनान मलिक को किसी ने कोयलों पर घसीट लिया था और आज आखिरकार इसे मौका मिल ही गया था अपना बदला लेने का। मगरिब की नमाज़ पढ़कर 8 बजे तक वो तैयार हो गई थी। आज तो वो होश उड़ाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की फिटिंग वाली शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लैक खुले पाँचों वाला ट्राउज़र, जिससे इसके जिस्म की सारी रायना वाज़ह हो रही थी। लंबे बालों को बाँधकर हाई पिन पोनी बनाया गया था। सुराहीदार गर्दन पर पहना डायमंड का नाजुक सा नेकलेस और कानों में पहने डायमंड के टॉप्स व दोनों हाथों में भरकर चूड़ियाँ पहनी थी। लाइट सा मेकअप करके हाइलाइटर से चेहरे के तीखे नकूश और ब्यूटी बोन को हाईलाइट किया था। गर्ल्स वॉच पूरी तरह यूसुफ के होश उड़ाने के लिए तैयार थी। यूसुफ जगह से लौटा तेजी से कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इसकी स्पीड तो को ब्रेक लगे। शुमाइल को देखकर अपने मुंह जोर जज्बात के आगे बांधते हुए संजीदगी से उगता आ गया। शुमाइल की ब्यूटी बॉन पर लगे हाइलाइटर को बेदर्दी से इसके अपने अंगूठे से मसल डाला, फिर वो लंबे लंबे दाग बढ़ते वॉशरूम में बंद हो गया। इसकी बेरुखी पर शुमाइल के आंसू निकल आए थे। इब्राहिम अभी फैक्ट्री से वापस आया था। आकर वो सीधा कमरे में घुसा, लेकिन बेड पर नाराज नाराज सी बैठी हानम को देख से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गई थी। बड़ी मुश्किल से हंसी दबाता वो सीरियस चेहरा बनाता हानम के बराबर में नींदराज हुआ था। क्या वो हानम आप ऐसे क्यों बैठी हो? इब्राहिम ने इसे बाजू से पकड़ अपनी तरफ मोड़ा तो हानम ने झटके से अपना बाजू चढ़ा था इसकी सर पर। इब्राहिम संजीदा हुआ। हानम क्या हुआ, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? हम नाराज़ है तुमसे। हानम की आंखों में आंसू देखकर इब्राहिम सीरियस सा उठकर बैठा था। अच्छा, क्यों नाराज़ है? इब्राहिम ने प्यार से पूछा। तुम हमसे प्यार ही नहीं करता, तुम हमसे बेजार हो गया है ना? हानम ने मासूमियत से आंखें उठा कर इसे देखा तो इब्राहिम को लगा वो इसकी आंखों में डूब जाएगा। अच्छा, तो आप भी तो मुझसे प्यार नहीं करती? इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं तो, हम तो तुमसे प्यार करता है। हानम ने जल्दी जल्दी से कहा। अच्छा, तो फिर साबित करें। इब्राहिम ने नामहसूस अंदाज में इसकी कमर में हाथ डाल के इसे करीब किया था। कैसे? मुझे किस करें? इसकी बात पर हानम सर पटा कर पीछे हुई थी। दूर हटो मरा, तुम तो बहुत बेहुदा है। इसकी बात पे इब्राहिम ने लब दबाए थे। करनी तो पड़ेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैं करता हूँ फिर आप करिएगा। इब्राहिम ने झुककर इसके दोनों गालों के डिम्पल्स को बारी बारी चूम कर पीछे हुआ तो हानम हिचकिचाती हुई आगे बढ़ी और अपने होंठों को आस्ते से इब्राहिम के डिम्पल पर रखा हुआ पीछे हुई तो इब्राहिम ने स्केलर से कामते होंठों को अपने दुखते हुए होंठों की गिरफ्त में ले लिया तो हानम ने संजीदगी से इसकी शर्ट दबोच सख्ती से वह इसकी शर्ट दबोच ली थी। सबको खुदा हाफिज़ बोलकर शुमाइल यूसुफ के साथ गाड़ी में बैठा तो यूसुफ ने खामोशी से गाड़ी निकाली। गाड़ी अब रोड पर फराटे भर रही थी। रात का वक्त था, काफ़ी अंधेरा था और रोड भी काफ़ी सुनसान थी। शुमाइल ने यूसुफ को मुखातिब करने की कोशिश करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो भी आंसू पीती खामोश हो गई। 5 मिनट बाद गाड़ी झटके से रुकी। शुमाइल ने सवालिया नज़र से यूसुफ को देखा। वहाँ कोई है? शायद आप बैठे, मैं देख कर आता हूँ। यूसुफ शुमाइल को कहता गाड़ी से निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि ठाकी गोल करके गोली की इसके पेट में आ लगी थी। यूसुफ कराता पेट के बल झुका। 1-2 गोलियां और आईं और एक बाजू और एक दूसरे कंधे के आर पार हुई। यूसुफ लड़खड़ा गया था। गोली की आवाज़ से शुमाइल की चीख निकल गई। तेजी से गाड़ी से निकली, लेकिन यूसुफ को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यूसुफ को चीखती हुई यूसुफ के पास भागी, घुटनों के बल बैठ गई। लाला को फ़ोन हामते हुए यूसुफ ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। शुमाइल ने कम था से मोबाइल निकाला, इब्राहिम का नंबर डाल के अभी डंग जा रही थी जब पता नहीं अफनान मलिक कहाँ से निकला। शुमाइल ने को बालों से पकड़कर खींचा। शुमाइल जोर से चीखी और अपने बालों को थामा था। मोबाइल हाथ से छूट गया। अफनान मलिक मकरू कहका लगाते हुए शुमाइल को पीछे खींचने लगा था। यूसुफ यूसुफ, मुझे बचाओ। शुमाइल दाढ़े मार मार कर रो रही थी। लग रहा था कि बाल अभी जड़ से अलग हो जाएंगे। यूसुफ ने बंद होती आंखों से शुमाइल को दूर जाते देखा था। इब्राहिम हानम को गुदगुदी कर रहा था। हानम खिलखिलाई जा रही थी। जब मोबाइल की घंटी बजी यूसुफ कॉलिंग, इब्राहिम को हैरत हुई थी। वो भी 10 मिनट पहले ही तो घर से निकला था। वो हानम को पीछे करके उठा और कॉल उठाई। हेलो। इब्राहिम ने मोबाइल कान से लगाया, लेकिन सामने से शुमाइल की चीखें सुनकर इसका रंग फक हुआ था। हेलो हेलो शुमाइल, यूसुफ। लेकिन सामने से कोई जवाब ना पाकर वो तेज़ी से बाहर भागा था। इसकी हालत हानम परेशान हुई। खान हानम ने बाहर आकर इब्राहिम को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो बगैर सुने तेज़ी से बाहर निकलता गया। यूसुफ के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करी। 10 मिनट का फासला वो तेज़ी से गाड़ी भगाते 5 मिनट में वहाँ पहुँचा। पुलिस स्टेशन भी फ़ोन कर दिया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हाथ पाँव मारने लगी तो अफनान ने इसे इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। फिर वो शुमाइल को पकड़ कर गाड़ी में डालने लगा। तब गाड़ी के टायर चरचराने की और गोली चलने की आवाज़ आई। इब्राहिम ने अफनान के बाजू में गोली मारी, फिर टांग में मारी, जिससे वो ज़मीन पर सो गया। अफनान के आदमी
عدنان کے آدمی گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرنے لگے۔ ابراہیم نے اپنا بچ لیا لیکن ایک گولی بازو کو چھو کر نکل گئی۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس کا سائرن بجا، ایک افراتفری سی مچ کی بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ ابراہیم اپنے حواس کو قابو کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر شمال کو چادر میں لپٹا اور گاڑی میں ڈالا۔ عدنان نے اس کے آدمی کو پکڑ لیا۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کیا، ایمبولینس آئی تو یوسف اور شمال کو اسپتال لے جایا گیا۔ ابراہیم سے بچے سب خیریت ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ خان سائی نے بڑی پریشانی کے عالم میں ابراہیم کو کال ملائی تھی۔ خان سائی سب خیریت ہے؟ دراصل یوسف کو گولی لگی ہے اور اسپتال میں۔ ابراہیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان کو خبر دے۔ یوسف کی حالت دیکھ کر اس کی خود کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خان سائی کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ وہ سب جلدی سے اسپتال پہنچے۔ امو جان بولی کی تو ٹورو کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ خان سائی بھی بہت ضبط کر کے بیٹھے تھے۔ حنم ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی۔ شمال کو ڈاکٹر سر پر ٹیوب وغیرہ لگا دی تھی، وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر رہا تھا۔ ابراہیم آگے بڑھا تھا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، گولی پیٹ میں لگی ہے اور باقی دونوں زخموں پر بھی پٹی کر دی گئی ہے، چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے۔ سب نے شکر ادا کیا تھا۔ شمال کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی اور سب تیزی سے شمال کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ابو جان تم ٹھیک تو ہے نا؟ خان نے سوجی آنکھوں سے دریافت کیا۔ ہاں میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوسف کہاں ہے؟ شمال نے بے چینی سے پوچھا۔ یوسف بالکل ٹھیک ہے بیٹا، تم ٹینشن نہ لو۔ امو جان نے آگے بڑھ کر شمال کو سال لگایا تھا تو اگلی صبح تک چھٹی مل گئی تو وہ وہاں اور ہاں خان سائی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ یوسف کو دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یوسف کو ایک ہفتے بعد چھٹی ملنی تھی۔ وہ رفتہ باری باری سب رک گئے تھے یوسف کے پاس۔ اس نے کئی دفعہ شمال کا پوچھا لیکن اسے نہ آنا تھا، نہ آئی تھی۔ آخر ہفتے کو مغرب کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ یوسف کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ زخم کافی بہتر ہو گئے تھے، بس پیٹ کا زخم ذرا تکلیف دے رہا تھا۔ شمال سارے کام نپٹا کر کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے ڈریسنگ کے آگے آ کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ اس کی سر کی جلد تھوڑی متاثر ہوئی تھی جس پر لگانے کو ڈاکٹر نے ٹیوب دی تھی۔ خانم یوسف کی آواز پر شمال کے برش کرتے ہاتھ تھمے تھے۔ کیا ہوا ہے یوسف؟ کہیں تکلیف ہے؟ وہ پریشانی سے آگے پوچھی تھی۔ جی۔ یوسف نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ کہاں پر؟ بتاؤ مجھے، تم نے دوائی کھائی ہے؟ اللہ یوسف تم کس قدر لاپرواہ ہو، اب بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ شمال کی شکل بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔ یہاں یوسف نے پیٹ کے زخم کی طرف اشارہ کیا تو شمال نے جھک کر اس کی شرٹ اٹھائی اور زخم ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ خانم یوسف مصنوعی سا کرا گیا تو آنکھوں میں آنسو لائے تھے۔ سوری یوسف، میں تمہیں بہت تنگ کرتی ہوں نا، مجھے سے نفرت کرتے ہو نا، میرا خیال بھی نہیں کرتے؟ وہ عشق لیتے بولی تو یوسف سیریس ہو کر بیٹھا اور شمال کو اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ خانم میں مذاق کر رہا تھا، آپ پلیز چپ ہو جائیں۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یوسف نے شمال کے آنکھوں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بیزار تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ شمال نے خدشوں میں گھیرے سوال کی پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ اچھا آپ تو مجھ سے بیزار نہیں ہو جائیں گی نا؟ یوسف نے مزید سے پوچھا تھا۔ نہیں میں تو بیزار نہیں ہوں گی لیکن میں تم سے بڑی ہوں، عزت کیا کرو میری، شمال نے مصنوعی غصے سے کہا تو یوسف نے سے گھورا تھا۔ 20 سال بعد او خرم مورا، ہم نے تم کو تپڑ لگا دینا ہے اگر تم نے ہمارا بات نہ مانا تو۔ خانم نے غصے سے 10 سالہ خرم کو آواز دی تھی، میری پیاری اماں مجھے نہیں یہ پینا، اب مجھے یہ پلا کر قتل کر دیں گی۔ خرم نے منہ بنا کر کہا تھا۔ خرم ابراہیم کی بات بھری آواز پر خرم نے شرافت سے آ کر گاجر کا جوس پی لیا تھا۔ خانم سکھا سانس 15 سالہ زگیم کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ یوسف کی 5 سالہ بیٹی زگیم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ ختم شد۔ سوری ریڈرز، میرے موبائل کی بیٹری بالکل ہی لو ہونے والی ہے، تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ اور یہ مجھے لگا تھا ریونج پہ ایسا لیکن یہ ریونج پہ نہیں ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔